حیدری حیدری صلوات پر محمد اور محمد صلوات. سب سے قبل ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ بانو بنت یاور حسین اور مرحوم رضا علی ابن کرامت علی کی روح کو اور جملہ مومن و مومنات کی روح کو تحفہ ہدایات انشاءاللہ پیش کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ ومقویت سلطانہ وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صلوات بر محمد وآلہ. عزیزان محترم، برادران ایمانی، میرے معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء اور شیعیان حیدر کرار امیر المؤمنین، یقیناً ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور بہتر
طریقہ بھی یہی ہے کہ زندگی میں انسان فائدے کی تلاش میں ہے. جہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے انسان کا جھکاؤ اور رجحان وہاں ہوگا. اور یقیناً ایک عقلی بات بھی ہے کہ ہمیں اس زندگی کی بھاگ دوڑ میں اپنے آخرت کے فائدے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور فراموشی آخرت کے عوض اگر دنیا حاصل ہو جائے تو وہ دنیا ہے، دنیا نہیں ہے. اور جو ہے نا، دنیا روایت میں پستی کو کہا جاتا ہے اور دنیا دنیا سے بنا ہے. اگر فائدہ اخروی چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے تو وہ دنیا ہے. پستی کے دلدل میں انسان ڈوبتا جائے گا اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ملک الموت بیدار کریں گے. توجہ نہیں کیا؟ ملک الموت بیدار کریں گے یعنی کیا؟ پوری زندگی خواب غفلت میں گزر جائے گی، فرشتے اٹھائیں گے. اسی بات کو امیر المؤمنین نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، لوگ سوئے ہیں جاگیں گے اس وقت جب مر جائیں گے. جاگیں گے اس وقت جب مر جائیں گے. سنا ہوگا آپ نے کہ دنیا بڑی مشکلات کی جگہ ہے، میں مر جاؤں تاکہ سو جاؤں، آرام کر لوں. بھائی وہاں آرام کہاں ملنا ہے؟ اصل شروعات وہاں سے ہو رہی ہے اور آپ آرام کی بات کر رہے ہیں. جتنا آرام کرنا ہے 50 60 70 سال 80 سال 100 سال اس دنیا میں کر لیجئے. وہاں آرام حرام ہے، وہاں پھر حساب و کتاب کی دنیا شروع ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. عقل مند وہی ہے جو اس دنیا میں اپنے فائدے کے پیچھے ہو. فائدہ دو طریقے کا ہے. ایک وہ فائدہ جو اس دنیا ہی میں محدود ہو کر رہ جائے، یہ انسان ہے گھاٹے میں. ایک وہ فائدہ جو یہاں کے ساتھ ساتھ ہمارے وہاں کا بھی انتظام کر دے. مجلس امام حسین ان فوائد میں سے ایک فائدہ ہے جو دنیاوی تو ہے ہی، اس سے زیادہ آخرتی فائدہ ہے. اب چالاک وہ ہے جو اپنے مرحومین کو نام حسین کے ساتھ یاد کر لے. بھائی نام حسین وہ نام ہے، اس نام کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے. اس ذکر کے طفیل میں ہمارے مرحومین کو بھی ثواب پہنچا ہے. ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل چلا گیا. باطل کو تو جانا ہی تھا. اللہ کا لہجہ دیکھیے گا. ہماری منطق یہ ہے کہ باطل آ گیا جانے کا نام ہی نہیں لیتا. اللہ کی منطق یہ ہے حق آ گیا باطل چلا گیا، اور نہ صرف چلا گیا باطل کو تو جانا ہی ہے. تذکرہ دو مقام پر ابھی دیکھیں ذہنیت بنا کر آیا تھا کہ وہی پڑھوں گا جہاں تذکرہ کچھ زیادہ ہو جائے. اب جو میں نے سنا ذات بالائے صدیقہ طاہرہ کا ذکر ہے، لہذا مرحومہ کی مجلس جوڑتا ہوں جناب سیدہ سے. اس نام کی برکت سے مرحومہ تک جو اجر پہنچے گا وہ لا تعداد و لا حساب ہے. ہمارا حساب کتاب الگ ہے اور ان کا حساب و کتاب الگ ہے. ان کا حساب و کتاب وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہمارے حساب و کتاب کی حدود کا خاتمہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. لہذا میں اپنی مختصر سی گفتگو اور معروضات میں صدیقہ طاہرہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اپنے بے بضاعت عقل کے ذریعے سے. نہ یہ کہ جو وہ تھیں
وہی بیان کر سکتا ہے جو وہ بھی وہی رہا ہو جو وہ تھی. توجہ ہے, جو وہ تھی اسے وہی بیان کرے گا جو خود بھی وہ ہو. کون؟ جس کے بارے میں نبی فرما دیں کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہ ہوتا. ہمسری میں صدیقہ طاہرہ کا آنا ضروری تھا اس دنیا میں. کیوں؟ رشتہ جوڑنا تھا, نسل امامت چلانی تھی. اس لائق کوئی تھا ہی نہیں کہ حسن و حسین کے ماں بن سکے. کون تھا؟ جناب زہرا. یہ ہے جناب زہرا. لہذا جب نسب صدیقہ کو شروع کیا گیا تو بڑے خوبصورتی سے بیان ہوا. بھائی ہم سے کہا جائے کہاں سے چلے 1 2 4 10 20 کہیں نہ کہیں تک جڑ جائے گا. گارنٹیڈ پتہ نہیں, بیچ میں کوئی مفقود ہے نہیں معلوم. لیکن جب ان کی بات آئی تو کہا آدم سے شروع کرو, جڑ جائے گا سلسلہ. آدم سے شیس, شیس سے انوش, انوش سے قینان, قینان سے مائل, مائل سے البارد, البارد سے اخنوخ, اخنوخ سے متوشلخ, متوشلخ سے مالک, مالک سے نوح, نوح سے سام, سام سے ارفخشد, ارفخشد سے ہود, ہود سے صالح, صالح سے فالق, فالق سے ارغو, ارغو سے تارخ, تارخ سے ابراہیم, ابراہیم سے اسماعیل, اسماعیل سے قیدار, قیدار سے حمل, حمل سے نبت, نبت سے سلامہ, سلامہ سے الیسع, الیسع سے اودین, اودین سے عدن, عدن سے عدنان, عدنان سے معد, معد سے نزار, نزار سے مزر, مزر سے الیاس, الیاس سے مدرکہ, مدرکہ سے خزیمہ, خزیمہ سے کنانہ, کنانہ سے قریش, قریش سے فہر, فہر سے غالب, غالب سے مالک, مالک سے لوئے, لوئے سے قصے, قصے سے عبد مناف, عبد مناف سے ہاشم, ہاشم سے عبد المطلب. تو جو ہے یا نہیں, ہاشم سے عبد المطلب. اور جب عبد المطلب کی نوبت آئی نا تو اس نور کے 2 حصے ہوئے, ایک صلب عبداللہ میں, ایک صلب ابو طالب میں. تو ایک بات تو طے ہے, عبد المطلب تک نور نبی اور نور علی میں فرق نہیں تھا. وہی نور علی بھی تھا, وہی نور نبی بھی تھا. اب 2 حصے ہوئے, ایک اور موڑ آنا چاہیے کہ ان 2 نوروں کا پھر سے ملاپ ہو. کہاں؟ کہا حسن و حسین میں نور نبوی سے فاطمہ, نور علوی ملا, حسنین کی ولادت ہوئی. تو اب سیدہ وہ ذات ہے جس نے پھر سے نور علوی و نبوی کو ملایا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا میں صدیقہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور شروعات انہی کے نام سے ہے کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھال کر لیے ہیں. نام لینا اور ہے, سنبھل کر نام لینا اور ہے. سید الملائکہ یوں ہی خادم نہیں بن گیا, سنبھلتے سنبھلتے, پر بچاتے بچاتے, کبھی خیبر میں, کبھی معراج پر, کبھی جھولا جھلاتے, پر بچاتے بچاتے یہ بنا ہے خادم زہرا, صدیقہ کا خادم. اس نے سنبھل کر لیا سید الملائکہ. لہذا اس کا ذکر ہونے جا رہا ہے جس کا نام ائمہ نے سنبھل کر لیا. آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا بیٹی ہوئی ہے. آج بھی کچھ جاہل ایسے جو بیٹی کے نام پر مغموم ہوتے ہیں. کہا بیٹی ہوئی ہے. چھوٹے امام نے کہا غم کس بات کا؟ کہ مولا بیٹی ہے. کہا یہ تو کفار کی منطق ہے,
بیٹی ہو جائے تو چہرہ مرجھا جائے، بیٹا ہو جائے تو چہرہ حشاش و بشاش، کفار کی منطق کو اپنائے ہوئے ہو۔ یہ بتا نام کیا رکھا؟ کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ چھوٹے امام بلند ہوتے ہیں، کہتے ہیں نام فاطمہ رکھا ہے تو احترام بھی اس نام کا باقی رکھنا۔ یعنی کیا مولا نہیں سمجھا؟ کہا ڈانٹنا نہیں، مارنا نہیں، نام فاطمہ کا اتنا احترام ہے کہ ڈانٹا نہیں جا سکتا، مارا نہیں جا سکتا۔ اب ذرا بتائیے ان کم ظرفوں کا حال کیا ہوگا جس نے بے احترامی سیدہ کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حق آیا باطل گیا، باطل کو جانا ہی تھا۔ ایک مصداق جناب زہرا ہے، حق آیا باطل گیا۔ ایک مثال، جب دربار میں حق آئے گا نا تو باطل چلا جائے گا۔ خطبہ دیکھیے شہزادی کونین کا، حق آیا باطل گیا، بڑا کمزور بنا کر پیش کیا گیا ہے عورت کے کردار کو۔ صدیقہ کی خادمہ بن جائے، وہ لہجہ قرآن عطا کر دیتی ہیں۔ ضعف نسوانی کو لہجہ رحمانی میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ خادمہ ہے، 20 سال قرآن میں بات کریں گی۔ کیوں؟ عورت کمزور، لیکن صدیقہ کمزور نہیں ہے۔ عموم میں خاتون کمزور، صدیقہ سے جڑ جائے وہ خاتون مضبوط ہے، اور اتنی مضبوط ہے کہ پھر دربار میں جب کھڑی ہوگی نا، چاہے غاصب کی بیوی ہو تب بھی آنکھ میں آنکھ ملا کر گفتگو کرے گی۔ اسماء بنت عمیس کا نام سب نے سنا ہے۔ اسماء ہے کون؟ اس وقت جب فدق غصب کیا گیا، اس پیریڈ میں یہ بیوی تھی کس کی؟ پہلے کی، لیکن گواہی کس کے خلاف دے رہی ہیں؟ شوہر کے۔ کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ صدیقہ کے۔ اور صدیقہ نے بھی حق نمک کو ادا کیا۔ کسی خاتون کے لیے وصیت نہیں کی ہے میرے غسل میں شامل رہے، لیکن اسماء بنت عمیس کے لیے وصیت ہے۔ پتہ یہ چلا کافر کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگر روبرو اہل بیت کے لیے کھڑی ہو جائے تو غسل فاطمہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سیدہ دربار میں آئی، خطبہ دیا۔ خطبہ فدق ہے کیا؟ غور کریے، خطبہ فدق ہے کیا؟ اگر چند جملوں میں خطبہ فدق کا خلاصہ میں کر دوں آپ کی خدمت میں تو کچھ اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں، انوار توحید کی مکمل ضیاء بکھیر دینے کا نام خطبہ فدق، کم طراق نبوت کی شعلہ بیانی کا نام خطبہ فدق، آفاق و افلاک پر حاکم ولایت تکوینی و تشریعی کا نام خطبہ فدق، رسوم جاہلیت کی پسپائی کا نام خطبہ فدق۔ توجہ ہے یا نہیں؟ رسوم جاہلیت کی پسپائی کا نام خطبہ فدق، لہجہ نسوانی کو لہجہ رحمانی میں تبدیل کرنے کا نام خطبہ فدق، باطل کے ایمانوں کو چکنا چور بنا دینے کا نام خطبہ فدق، صحابی و خرابی میں فرق بتانے کا نام خطبہ فدق، صحابی و خرابی میں فرق بتا دینے کا نام خطبہ فدق،
درد و دلائل و اخلاص کے اجتماع کا نام خطبہ فدق، معیار تولا و تبرع قائم کر دینے کا نام خطبہ فدق، ابواب استبصار کھول دینے کا نام خطبہ فدق، یہ ہے خطبہ فدق۔ سیدہ آئیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں آئی کہ ایک جھوٹی روایت بیان کر کے سچوں کو جھٹلا دیا جائے گا۔ یہ وہ ہیں جس کی گواہی مباہلے میں نبوت دے رہی ہے، یہ صدیقہ ہے، یہ طاہرہ ہے، اس نے نبی کے نبوت کی گواہی دی۔ کیسے؟ عورتیں بہت تھی، نبی نہیں لے گئے، کہا فاطمہ، حالانکہ بیٹی کا لفظ نہیں آیا ہے، عورتوں کا لفظ آیا ہے، بیویاں شامل ہو سکتی تھی، نبی نے نہیں کیا، لے گئے کسے؟ سیدہ کو۔ وہاں گئی، اب وہ شریف زادے تھے یہودی، جنہوں نے دیکھ کر کہا کہ ہم ان کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ جہاں شریف زادے کی بات آئے، چاہے مذہب غلط ہو، شریف زادہ ہوگا نا، وہ اہل بیت کے مقابلے میں نہیں آئے گا، مقابلے میں وہی آئے گا۔ غزہ حرام، خون حرام، فکر حرام، دین حرام، اور لوگوں کا جینا حرام کیے ہوئے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صدیقہ طاہرہ اس ذات والا کا نام ہے۔ آئیں میدان میں، یہ دیکھیے عورتوں کا میدان الگ ہے، مردوں کا الگ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی صنف نسواں مردانہ جہاد میں آ جائے، اس کا جہاد نہیں ہوگا، فساد ہوگا۔ مغل کا دور ہے، مغل کے دور میں علی خان وزیر، علی خان سے یہ کہا گیا کہ ایک ایسی فضیلت لائی جائے نبی کی بعض بیویوں کے حوالے سے کہ جس میں سیدہ شامل نہ ہو، ان کو یہ امتیاز نہ ملا ہو لیکن اس بیوی کو مل گیا ہو۔ علی خان نے کہا میں ایک فضیلت جانتا ہوں۔ کیا؟ کہ سیدہ میدان میں نہیں گئی ہے کبھی، جو ہے یا نہیں، سیدہ میدان میں نہیں گئی ہیں، لیکن بعض میدان میں آئے، وہ بھی کس کے خلاف؟ علوی طاقت کے سامنے۔ وہ تو صبر علوی بھی تھا، وگرنہ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے اگر کسی اور کے دور میں ہوتے بوٹی بوٹی کر دیتا، لیکن وہ تو جہاں علوی جہاد و علوی بہادری ہے، وہیں علوی صبر بھی ہے کہ برداشت کر لیا، ورنہ دوسرے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جناب زہرا، ان کا جہاد الگ ہے، اور ایسا جہاد ہے بیٹی کو سکھا دیا کہ نہ تلوار اٹھاؤ نہ تیر مارو اور پورا پورا قلعہ فتح ہو جائے۔ جناب زینب کے کردار کو دیکھ لیجئے، تربیت سیدہ کا پتہ چلے گا، الفاظ کیا ہوں، معنی کیا ہو، بیان کیا ہو، انداز گفتگو کیا ہو۔ فدق لینے بعض لوگ بڑے ہی آسانی سے کہتے ہیں جناب زہرا فدق لینے گئی۔ مالیات فدق کی آج ہی بات ہو رہی تھی، فدق کی مالیات کتنی تھی ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مالیات فدق، ایک سال کا کرایہ فدق کا، انڈین کرنسی آج کی ویلیو کے حساب سے 2 ارب روپیہ ہے۔ آج کی ویلیو کتنا؟ 2 ارب روپیہ ویلیو اگر نکالی جائے آج
2 अरब रुपया साल का किराया आता है जनाब सैयदा को। और ये वो वक्त है जब जनाब सैयदा रोटियां दे देती हैं और खुद फाके में रहती हैं। क्या अहले बैत को कहीं का गरीब समझ लिया है कि इनके पास था नहीं और फाके पे फाका रख रहे थे? भैया वो है दूसरों का पेट भरा है खुद के फाके के जरिए से। उस मेयार पर है अहले बैत। जनाब सैयदा की 2 अरब सालाना इनकम, वो भी किराया। वसीयतनामा देखिए सिद्दीका का, 7 और प्रॉपर्टी है, जमीन है उनकी। के अलावा करती क्या थी? मुसलमान बड़े बड़े गनी बने बैठे, कैसे? माँ से कुछ सीखा है ना ज़हरा ने। जिसकी माँ पूरी दौलत लुटा दे, बेटी भी ऐसी ही होगी। सलावत पढ़े। भाई बाप से माँ से औलाद कुछ तो सीखती है। थे कुछ जो 10 साल में कुरान ना पढ़ना सीख गए अपने बाप से, वो और हैं। लेकिन कुछ हैं जो अपनी वालिदा के दौलत के लुटाने के जरिए से ये सीख गए कि जब माँ वो थी, बेटी को भी किरदार वैसा ही पेश करना है। वहां नबी पर लुटाया, यहां पर नबी की उम्मत पर लुटाया। दे दिया सालाना 2 करोड़ रुपया मदीने, अतराफे मदीने में सैयदा की मालियात से लोगों तक जाता, पेट भरता। और वहीं पर अलवी मिजाज भी समझिए। क्यों कहते हैं कि ज़हरा और अली हम कुफ़ थे? अलवी मिजाज समझिए। अमीरुल मोमिनीन वो नहीं है जो अपने ज़ौजा की कमाई हुई प्रॉपर्टी और माल खाएं, और जो है ना, नहीं, जहां मिजाज फातिमी है वही मिजाज अलवी भी है। और 2 मिजाज जरूर है, लेकिन हकीकतन एक सोच है। अलवी मिजाज 1 लाख खजूर की गुटलियां मदीने से जमा करते हैं अमीरुल मोमिनीन, एक ऊंट पर लादते हैं और लेकर जा रहे हैं। लोगों ने देखा कि हर जगह अलग अलग जगह बनी होती है गांव शहर में बैठकर डिस्कस करने वाली कि फला ने क्या किया, आज फला जगह क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, वो कैसा है। अपने आप को भूलकर सारी बातें होती हैं वहां पर। इतना वक्त अगर अपने सुधार में दिया जाता तो इमाम ज़माना सोचते तो जरूर कि चला जाए, सुधार तो रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं कल शायद इस किस्से को बयान कर रहा था, बात हो रही थी। डॉक्टर अली शरीयती, बड़ा नाम है, ईरान के इनकलाब से पहले का नाम है। डॉक्टर अली शरीयती इस मेंटलिटी, इस जहनियत के साथ तालीम में आए, तब पूरी दुनिया को बदल डालूंगा, ये सोच कर आते हैं। पूरी दुनिया को बदलना है मेरा एम, मेरा टारगेट, मेरा गोल, मेरा हदफ ये है, दुनिया को बदलना है। बदलना यानी अच्छाई में। बदलने के 2 तरीक़ेकार होते हैं। अच्छाई की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बदल देना है। आए 34 साल की तालीम, उसके बाद देखा कि बयाना पढ़ा ले लिया है, पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता हूं मैं, क्या किया जाए? तो अपने मुल्क को तो बदल सकता हूं, ईरान को। दुनिया को छोड़ते हैं, ईरान को तब्दील करूंगा, मजहबी बनाऊंगा, जो दीन और दुनिया दोनों को साथ में लेकर चले। अभी हम लोगों की मुश्किल ये है, जिसने दीन लिया है वो दुनिया को छोड़ बैठा है, और जिसने दुनिया लिया है वो दीन को छोड़ बैठा। भाई शरीयत ये कहती है दोनों हाथ में हो, एक हाथ में दुनिया, एक हाथ में आखिरत।
ان دونوں کے کمبینیشن کا نام ہے صحیح سالم زندگی گزارنا. نہ دنیا چھوٹے نہ دین چھوٹے. علی شریعتی کا بیانہ بڑا ہے، پورے دنیا کو تو نہیں سدھار سکتا، کم سے کم ایران کو سدھار لوں. 2 سال اور وقت لیا اور اسی حساب سے کام کرنا شروع کیا. 2 سال بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، بیانہ ابھی بھی بڑا ہے، پورے ایران کو نہیں، اپنے شہر تہران کو سدھار لوں، بہت بڑا کام ہو جائے گا. یہ سدھارنے کی بات وہاں کی ہو رہی ہے جہاں ہم لوگ کہتے ہیں سدھرے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے معاشرے کی بات نہیں ہے جو بہت زیادہ سدھرے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کہاں پورے تہران کو میں سدھارنا چاہتا ہوں، پورے ملک کو سدھارنا چاہتا ہوں. دیکھا بیانہ بڑا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، اپنے شہر کو تو کم سے کم تہران کو سدھارنا ہے، مجھے صحیح راہ پر لانا ہے. کچھ روز بعد سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ خطہ بھی بڑا ہے. اب کیا کیا جائے؟ کہ اپنا محلہ ورامین اس کو میں سدھار لے جاؤں. شریعتی بہت بڑا کام کر گیا، کوشش کی، دیکھا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کیا کریں؟ کہا خاندان. اب میں کہتا ہوں دنیا سدھارنا آسان ہے، خاندان کو سدھارنا مشکل تر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کہاں اپنے خاندان کو. دیکھا خاندان دوسرے تو تھوڑا بہت سنتے بھی ہیں، خاندان والے تو یہی کہتے ہیں تمہارے ابا کو نہیں جانتے ہیں، تمہارے اماں کو نہیں جانتے، تمہارے بھائیوں کو نہیں جانتے، تمہارے بچپن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. یہ سب باتیں کر کے مایوس کر دیتے ہیں. خاندان بھی نہیں ہو سکتا. اب کیا کریں؟ میرا گھر، ماں باپ بھائی بہن چچا ماموں جو ہیں، انہیں کو جو نزدیک رشتہ دار ہیں. کچھ روز بعد یہ بھی ادراک ہوا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. علی شریعتی 2 بھائی تھے جڑوا، ایک ہی ماں کے رحم میں ایک ہی وقت تک رہے. باپ ایک وہی کھانا کھایا جو پہلے نے کھایا، شکم میں اتنے ہی دن رہے جو پہلے والا رہا، وہی آکسیجن لیا شکم میں جتنا انہوں نے لیا. کا اس کو دیکھا، اس کی سوچ بھی مشرق کی طرف ہے، میری مغرب کی طرف ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. مایوس. کہاں ایک کام رہ گیا ہے، خود کو سدھار لوں، یہی بہت بڑا کام ہو جائے گا. اور کوشش کی، 18 سال کوشش کے بعد جملہ ہے شریعتی صاحب کا، کہتے ہیں بہت دنوں بعد یہ سوچ آئی، کاش پہلے دن آ گئی ہوتی نا تو پوری دنیا کو سدھار دیتا. ہمارا درد یہی ہے کہ ہم دوسروں کو سدھارتے سدھارتے جنت کو سدھار جاتے ہیں. صلوات پر محمد وآل محمد. یہی ساری کوشش خود پر ہو جائے. اچھا معاشرے میں دیکھیے گا، کہے گا وہ تو ایسا ہے جو ہے بتائے گا، سب سے زیادہ بولنے والے میں پایا جا رہا ہے. سائیکولوجک بھی یہی کہتی ہے جو عیب میرے اندر رہے گا میں آپ میں وہی عیب نکالوں گا، کیونکہ اس کے علاوہ ادروائز میرا ذہن پہنچ نہیں رہا کہیں تک. جہاں تک پہنچا ہوا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ایک سائیکولوجک ہے. عیب اپنے تلاش کریے. بڑا پیارا جملہ ہے، اطہر صاحب کہتے تھے، لیکن جملہ اطہر صاحب سے پرانا ہے. کہتے تھے جب اپنی بات آتی ہے تو انسان بن جاتا ہے وکیل، اور جب دوسروں کی بات آتی ہے تو انسان بن جاتا ہے جج. فیصلہ کرنا ہے.
اور یہی کام اگر الٹا کر دے تو ایک بہت ہی اچھا انسان بن جائے، اپنے معاملے میں جج بنے، دوسروں میں وکیل بن کے دفاع کرے، لیکن خود میں دفاع کرتا ہے، دوسروں میں فیصلے سناتا ہے، مرحلہ یہاں آ کر پھنس جاتا ہے۔ تائید کریں گے نصیر صاحب کہا کرتے تھے، مولانا نصیر صاحب، ان سے آخری جملہ میں نے یہ سنا ہے، اس کے بعد میں ایران چلا گیا تھا۔ آخری جملہ ان کا یہ تھا کہ کسی نے کہا مولانا کیوں آپ کے اس علاقے میں سدھار نہیں آ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہاں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کیا؟ کہا یہاں ہائی کورٹ کا یا تو جج ہے یا اعلیٰ پیمانے کا مرجع۔ بات سنے کون مانے کون؟ یا دنیاوی اعتبار سے جج بیٹھا ہوا ہے یا دینی اعتبار سے مجتہد بیٹھا ہے؟ تو عوام ہو تب تو سنے، جب عوام آئے گی معاشرہ سدھر جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سیدہ، ہمیں آئیڈیل بنانا ہے، لیکن عورتوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، صرف معصوم کی خاصیت ہی یہی ہے۔ تو ہم اور آپ ہیں کمزور جو مرد کے لیے آئیڈیل بنے، عورت کے لیے۔ جہاں مضبوطی آئے گی نا، مریم سے ماں سوا ہوں گی اور کہیں گی وہ صرف اپنے زمانے کے لیے تھی، یہ پورے زمانے کے لیے ہے۔ جناب زہرا ہمارے لیے بھی آئیڈیل ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ غلط بیانی نہ ہو کہ وہ عورتوں کے لیے، ائمہ مردوں کے لیے نہیں۔ اگر وہ صرف عورتوں کے لیے ہوتی نا تو امام عسکری علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ ہم بندوں پر حجت ہیں اور ہماری ماں فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ اس کا وزن پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی ہم سے سوال ہوگا کہ آپ کی حجت کون؟ ہم کہیں گے امام صادق امیر المؤمنین، لیکن جب امام صادق کی بات آئے گی نا تو وہ نہیں کہیں گے ہماری حجت ہم، وہ کہیں گے میری حجت فاطمہ ہے۔ اس لیے جب مولا ظہور کریں گے، آئیں گے تو کس کی سیرت اپنائیں گے؟ نبی کی نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ علی کی نہیں۔ روایت کہتی ہے وَفِي ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میری سیرت فاطمہ کی سیرت ہے۔ امام زمانہ کا بیان، میری سیرت فاطمہ کی سیرت ہے۔ ایسا تھا کیا زہرا کی سیرت میں؟ کہا ہاں، زہرا کی سیرت میں ایک بہت بڑی بات تھی، وہ یہ کہ بعد رسول اسلام اور منافقت کی شناخت کروائی ہے۔ امام زمانہ آئیں گے، اسی بات میں مسلمان سب ہیں، سبھی دعویٰ اسلام کر رہے ہیں، منافق کون ہے یہ میرا مولا بتائے گا سیرت فاطمی کے ذریعے سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شہزادی کون ہے؟ ایک فدق کا خطبہ دیا، 7 خطبے نقل ہوئے ہیں۔ ایک خطبہ مشہور خطبہ ہے فدق کا، ہوتا یہ ہے کہ جب فدق چھینا گیا، خطبہ بھی فدق کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ آپ کا کوئی حق لے لیا جائے، مان لیجئے میرا یہ چشمہ کسی نے لے لیا، میں 10 منٹ جو بات کروں گا اسی چشمے سے ریلیٹڈ کروں گا۔ صدیقہ طاہرہ پہنچی، پہلے مرحلے پر توحید خدا کو بیان کیا، دوسرے مرحلے پر نبوت کو بیان کیا، تیسرے مرحلے پر فلسفہ احکام کو بیان کیا کہ حکم یہ نماز کیوں ہے، روزہ کیوں ہے، حج کیوں ہے، زکوٰۃ کیوں ہے، جہاد کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ بیان کیا۔ پھر خطبہ فدق پر آئی ہیں، فدق کے حوالے سے کچھ جملے، اس کے بعد 5 اصول بنائے، جو قرآنی اصول تھا میراث کا، اس کے بعد امیر المؤمنین کے حوالے سے پورا خطبہ ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے زہرا فدق لینے نہیں گئی تھی، غلط بیانی سے کام نہ لے انسان،
کہ زہرا فدق لینے گئی تھی. تو یہ زہرا کون زہرا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے. جنگ خیبر ہوتی ہے. جنگ خیبر وہ جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ سونا نصیب ہوا ہے. بستر پر نہیں، گولڈ. تو جو ہے نا، سب سے زیادہ سونا گولڈ والا بھی نصیب ہوا اور سب سے زیادہ سونا بستر والا بھی نصیب ہوا ہے. کچھ بستر والے تھے، سوتے رہے، کام ایک کرتا رہا. اور جب مال غنیمت کی بات آئی تو سونا گولڈ سب سے زیادہ جنگ خیبر میں آیا. امیر المؤمنین کے حصے میں 40 اونٹ آئے. ایک اونٹ پر کتنا سونا آتا ہے؟ قریب 70,000 دینار. سونے کا سکہ 300 کلو سونا ایک اونٹ پر آتا ہے. 40 اونٹ لدے ہوئے سونوں سے امیر المؤمنین کے حصے میں آیا. امیر المؤمنین نے قنبر سے کہا قنبر اونٹوں کو لے چلو. اور جناب قنبر نے ایک ہی رسی میں 40 اونٹوں کو باندھ دیا. باندھا، لے کر چلے. آگے آگے قنبر، پیچھے پیچھے اونٹ، اس پر سونا لدا ہوا ہے. سائل آیا، یا امیر المؤمنین بھوکا ہوں. کہا کھانا کھا لو. کہا ہے؟ کہا اس خورجین میں ہے جو پہلے اونٹ پر لٹکی ہوئی ہے. کہا اونٹ کہاں ہے؟ کہا رسی میں ہے. یا وہ بھی تمہارے. رسی کہاں ہے؟ قنبر کے ہاتھ میں ہے. قنبر نے رسی چھوڑ دی، کنارے ہٹ گئے. سائل 40 اونٹوں کو لے گیا لدے ہوئے سونوں کے ساتھ. قنبر سے پوچھا گیا قنبر تم کیوں ہٹ رہے ہو؟ کہا سخاوت علی میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اگر نہ ہٹتا تو آج قنبر غلام علی نہیں ہوتا، غلام سائل ہو گیا ہوتا. لے گیا اونٹ. اور جب مدینے پہنچے تو لوگوں نے دیکھا، جو بھی تھوڑا بہت ان کے حصے میں سونا آیا ہو، لوگوں نے اپنی خوشی منانا شروع کی. سیدہ نے کہا یا علی، لوگوں کو سونا ملا ہے، آپ کو نہیں ملا؟ کہا ملا تو تھا، اتنا ملا تھا، لیکن میں نے راہ خدا میں دے دیا. صدیقہ طاہرہ سجدے میں گری، سجدہ شکر ادا کیا. پالنے والے تیرا شکر ہے علی جیسا شوہر دیا ہے. کہ آج آئیے اپنے معاشرے کو دیکھیے. چلا جائے کوئی شوہر اپنے پورے مہینے کی تنخواہ راہ خدا میں دینے کے بعد گھر پر کہ میں نے راہ خدا میں دے دیا. سجدہ شکر تو چھوڑ دیجئے، نماز جنازہ کی نوبت آ جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نوبت نماز جنازہ کی آئے گی. کہا دے دیا. صدیقہ نے سجدہ شکر کیا. یہ صدیقہ جو 40 لدے ہوئے اونٹوں کے سونے کو دینے کے بعد سجدہ شکر ادا کر رہی ہیں، یہ گئی ہے فدق لینے. جو ہے مطالبہ کرنے. پتہ یہ چلتا ہے کہ فدق تو ایک بات اور بہانہ تھا، صدیقہ طاہرہ کو اصل میں اوقات بتانا تھا. صدیقہ طاہرہ کو بتانا تھا کہ آل والے اور ہیں، بال والے اور ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. جناب زہرا ذات والا کس کے مقابلے میں؟ ظالم کے مقابلے میں. ایک عورت ڈری نہیں. یہ وہ تھوڑی نہ ہے جو ڈر ڈر کر میدان میں گئے اور لڑے بغیر آئے. میدان سے ہٹایا گیا، بستر پر سونے کو تیار نہیں ہوئے، غار میں رونے کو تیار رہے. یہ وہ نہیں ہے
یہ ان کی بیٹی نہیں ہے جو شادی ہی اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ راز نبوت کو دیکھا جائے کیا ہے. اللہ نے بڑا حسین جملہ ہے، امام عسکری علیہ السلام کی ایک تفسیر ہے منسوب، تفسیر امام عسکری علیہ السلام، اس میں بیان یہ ہوا ہے کہ اللہ نے نبی کی اولاد اسی بیوی سے دی جو نبی کو نبی ہونے کی حیثیت سے چاہتی تھی. اب سمجھ رہے ہیں اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ جو نبی کو نبی ہونے کی حیثیت سے مانے اولاد اسے عطا ہوگی، اور وہ بھی ایسی ویسی نہیں، صدیقہ جیسی اولاد عطا ہوگی. اور جہاں مصلحت و سیاست و دغل بازی ہوگی وہاں اولاد تو چھوڑ دیجئے، شک ہوگا ان کے پاس 6 حدیثیں تھی یا 6000 تھی. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ہم نے ان کو نہیں مانا ہے کہ جن کی آیتوں کو بکریاں کھا جائے تو وہ محتاج آیت ہو جائے. ہم نے انہیں مانا ہے جو اگر مباہلے میں چلی جائے تو آیتوں پر آیتیں آنے لگے، روٹیاں بنا دیں تب بھی آیتوں پر آیتیں آنے لگے. 30 آیت یا 31 آیت جو بھی سورہ دہر کی 30 آیتیں یا 31 آیتیں آئیں نا، کتنی روٹی؟ 3 دن کی روٹی. اچھا رول کیا بنا ہوا تھا قانون سیدہ کے گھر کا؟ قانون یہ تھا ایک دن شہزادی کونین کھانا بنائیں گے اور ایک روز جناب فضہ. بتائیے ایسا باکردار مالک جو خادم کو بھی احساس نہ دلائے کہ یہ خادمہ ہے. یوں ہی لہجہ قرآنی عطا نہیں ہو گیا، سیدہ کی تربیت میں ہے. اچھا جب ایسا ہے کم سے کم ایک دن تو فضہ نے بھی روٹی بنائی ہے. آیتیں ایک دن فضہ کے روٹیوں کے عوض میں اتری ہے. اچھا 1 دن یا 2 دن کتنا؟ تاریخی سلسلہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں اشعار یہ ہے 2 دن فضہ نے روٹی بنائی. کیوں؟ سورہ دہر کو جب آپ پڑھیے 2 مرتبہ فضہ کا نام آیا ہے، 2 مرتبہ فضہ کا نام. اشعار ہو رہا ہے روٹیاں 2 روز فضہ نے بنائی ہے. جن کی خادمہ اتنی باکردار ہوں کہ جن کے روٹیاں بنانے پہ آیتیں اتر آئے، اگر وہ صدیقہ دربار میں جا رہی ہے اس صدیقہ کا عالم آپ خود اندازہ لگائیے کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. یہی ایک جھوٹا ایک لاوارث اور اپاہج حدیث کو لے کر اٹھا، کہنے لگا میں فدق لینا نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کروں، ایک روایت ہے. کس نے سنا؟ کہا کسی نے نہیں سنا، میں نے سنا ہے. میں نے ایک روایت سنا، راوی میں ہوں، مروی عن رسول اللہ، میں ہی راوی، میں ہی قاضی، میں ہی وکیل، میں ہی فیصلہ کرنے والا. روایت بھی میری طرف سے ہے. کیا؟ میں نے یہ سنا ہے کہ نبی میراث نہیں چھوڑتے ہیں، وہ جو کچھ چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. سیدہ نے فرمایا قرآن زیادہ احق ہے پیروی کی جائے اس کی یا یہ حدیث؟ یعنی قرآن. شہزادی کونین نے 5 آیتیں پڑھی. کہ اللہ تو ان آیتوں میں کہہ رہا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان نے داؤد سے میراث لے لی. اس کے بعد جناب زکریا نے ایک دعا کی، پالنے والے مجھے اولاد عطا کر تاکہ وہ میراث لے سکے. کیوں؟ میرے جو رشتہ دار ہیں نا بڑے ہی خطرناک لوگ ہیں، وہ میرے میراث لے لیں گے، پالنے والے مجھے ایک بیٹا عطا کر. جناب یحییٰ دنیا میں آئے. اللہ نے میراث کا قانون سورہ بقرہ میں بیان کر دیا، یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین.
میراث سب کے لیے. 5 آیتیں سیدہ نے پڑھی. کہا تو ایک روایت لے کر آیا ہے, میں 5 آیتیں لے کر آئی ہوں. اب بتا, ایک روایت اگر 5 آیتوں سے ٹکرا جائے تو جیت کس کی ہونی چاہیے, آیتوں کی یا پھر روایت کی؟ وہ بھی ایسی روایت جس کا راوی تو ہے. علی سے پوچھ, اگر روایت ہوگی تو وہ بتائیں گے, کیونکہ شریعت میرے بابا اور میرے شوہر سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جب دیکھا چاروں طرف سے پھنس چکا ہے, کہا آپ میری میراث لے لیجئے. شہزادی کونین وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے کہ یہ نہیں تو وہی لے لیا جائے. کہا میں تیری میراث کیوں لوں, جب میری میراث موجود ہے میں کسی اور کی کیوں لوں. پھر ہم ہوتے کہتے جو مل رہا ہے وہ لے لیجئے, ورنہ یہ بھی نہیں ملے گا. شہزادی بتا گئی وہ اور ہیں جو مال و منال کے لیے آتے ہیں, ہم جو آئے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں جیسے ابلیس ملائکہ کی صفوں میں منافقت کا پرچار کرتے ہوئے لباس دین اوڑھ کر بیٹھا تھا. ایک سجدے نے بتایا, ولی خدا نے بتایا کہ ملائکہ اور ہیں, منافق اور ہے. میرا بیان بتائے گا صحابہ اور ہے, منافق اور ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. نفاق اور ہے. شہزادی کونین روٹیاں جا رہی ہیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے گھر سے, اور یہ پراپرٹی اتنی ہے فدق کی 2 ارب میں نے بتایا اتنی ہے, اس کے باوجود بھی زندگی تنگ دستی کی زندگی ہے. لہذا یہ جملہ کہنے دیجئے کہ وہ اور ہیں جن کے پاس نہیں ہے اس لیے فقیر ہیں, یہ وہ ہیں جن کے پاس ہے لیکن فقر کو انتخاب کیا ہے تاکہ امت کا آخری غریب بھی دیکھے تو کہے جب ہمارے رہبر ایسے رہ سکتے ہیں تو ہمیں غربت میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے, یا نہیں؟ جب ہمارے رہبر ایسے رہ سکتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی قباحت نہیں ہے. امیر المؤمنین کے حالات کو دیکھیے, کیا تھا؟ کوفے کے مالک, حکومت اسلامی کے مالک, لیکن بیت المال سے وہی حصہ جو ایک عام مسلمان کا, لباس وہی جو ایک عام مسلمان کا, بلکہ عام مسلمان تو ہر روز کھانا کھا رہے تھے. یہاں تو فاقے کی بھی نوبت ہے, لیکن ایک جملہ ضرور کہا ہے حضرت نے کہ دیکھو امیر المؤمنین یہ کہہ کر گئے, یہ دیکھو کہ میں نے اپنی حکومت میں 4 سال 9 مہینے میں ایک ایسا کام کیا ہے, کم سے کم ایک وقت کا کھانا ہر گھر میں موجود ہے. اکنامک پرابلم کا سولوشن چاہیے, اہل بیت سے پوچھنا ہے. میں عرض کر رہا تھا 1 لاکھ کھجور کی گٹلیاں لے کر چلے, لوگ کہنے لگے چبوترے والے علی یہ کیا ہے؟ کہا گٹلیاں ہے. گٹلیاں کیا کرنا ہے؟ کہا یہ 1 لاکھ درخت ہے میرا, میں اس کا مالک ہوں. ہنسی مذاق, پھر اپنے کاموں میں لگ گئے. 2 سال بعد امیر المؤمنین آئے, ان چبوترے والوں میں سے 2-4 کو لے گئے, کہا آؤ. کہاں آپ دکھاتا ہوں. گئے, دیکھا 1 لاکھ درخت لگے ہوئے ہیں, کھجور کے درخت. کہا یہ درخت باغ جانتے ہو کس کا ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ میرا ہے, میں اس کا مالک ہوں. یا علی کیسے, کتنے میں خریدا؟ کہا یہ وہی گٹلیاں 1 لاکھ ہے جو میں اونٹ پر لے جا رہا تھا. کاغذ منگایا, قلم منگایا, لکھا. کہا ابن ابی میسر کاغذ قلم لاؤ. آیا, لکھا علی کی یہ ملکیت پراپرٹی ہے اور میں علی اپنی حکومت کے غریبوں کے لیے اسے وقف کرتا ہوں. اکنامک پرابلم کا سولوشن ڈھونڈ رہی ہے نا دنیا, بھئی در اہل بیت پر آئیے,
یہ بتائیں گے یہ صرف نماز کے علی نہیں ہے، یہ صرف روزے کے علی نہیں ہے، یہ تینوں دنیا کے علی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اسے نماز والا جائیے جیلانی کے پیچھے جائیے، صرف نماز ملے گی، بڑی لمبی لمبی ملے گی، بڑے ہی ملکوتی نمازیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر بیٹھے ہوں گے یہاں، کعبے سے کتے حکاتے رہیں گے، ایسی نمازیں وہاں ملیں گی۔ یہاں جو نمازیں ملیں گی نا، یہاں کتے حکانے والی نمازیں نہیں ملنے والی۔ یہاں پیروں سے تیر نکال لیا جائے گا، نماز میں فرق نہیں آئے گا۔ یہاں تیر چلتا ہوگا، نماز کی ادائیگی کی یاد باقی رہے گی۔ اور آپ دیکھیے گا، ایک پتھر آئے آپ کی جانب، کتنے بھی بہادر ہو، ہاتھ ضرور اٹھے گا، روک لیں۔ کربلا کی مثال، جو لوگ کہتے ہیں ہم بھی کربلا میں ہوتے تو یہ کر دیتے وہ کر دیتے، بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے، اس لیے ہمیں 2021 میں بھیجا گیا، 2025 میں بھیجا گیا، کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم بات بہت اچھی کر سکتے ہیں۔ کیا آیت اللہ سیستانی صاحب کے پاس چلے جائیے تو وہ بھی کہیں گے میں تو خامخواہ مرجع بن گیا، ہونا ان کو چاہیے تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہم بات کر سکتے ہیں، وہ اور تھے جو شریعت بچا گئے ہیں۔ پتھر آئے، ہاتھ ضرور اٹھے گا، پھر بھی مظاہرہ بہادری کا آپ کریں گے۔ پتھر آیا، میں ہٹا نہیں ہاں، میں بھاگا نہیں، یہ ہماری نہایت بہادری ہے کہ میں بھاگا نہیں۔ کربلا والوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تیر چل رہا ہے، ہاتھ بھی سامنے نہیں لاتے ہیں، یہ تیر آئے آنکھ پر لگے، حسین کی نصرت میں خون بہے، آنکھ پھٹ جائے پھوٹ جائے، یہ کربلا والے تھے۔ ہماری بہادری جی ہم ہی قصے بنائیں گے، دوسرے نہیں بناتے۔ تو جس کی بہادری کا قصہ خود ہی بنانا پڑ جائے، سمجھ جائیے کتنا بہادر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ شافعی نے کہا کہ روایت کی ہے، شافعی نے یہ روایت کی کہ کسی نے کہا یا علی، تلوار اچھی چلاتے ہیں آپ، جنگجو اچھے ہیں، گھوڑے میں تھوڑا سا مسٹیک ہے آپ کے، اسے بدل لیں تو پہلے نمبر پہ ہے، ابھی تلوار چلانے میں پہلے نمبر پر۔ کوئی آپ کا ردیف ہو، کوئی آپ کا رقیب نہیں ہے، لیکن گھوڑا تھوڑا اچھا لے لیجئے، تیز دوڑے۔ حضرت نے فرمایا گھوڑا تند و تراز دو ضرورتوں میں کام آتا ہے۔ کیا یا بھاگنے کے لیے یا بھاگے ہوئے کو دوڑانے کے لیے۔ علی وہ ہے نہ جنگ سے بھاگا ہے، نہ بھاگے ہوئے کا کبھی پیچھا کیا ہے۔ یہ ہے کردار علی، بہادری یہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تلوار چلانا بہادری ہے، نہیں، صرف تلوار چلانا بہادری نہیں ہے، وقت پر تلوار چلانا اور وقت پر روک لینا یہ بہادری ہے۔ مولا عباس کیوں بہادر؟ صرف تلوار چلانے کا ہنر نہیں ہے انہیں، تلوار چلانا بھی جانتے ہیں، تلوار کو روکنا بھی جانتے ہیں۔ جہاں امام راضی ہے چلائیں گے، جہاں امام راضی نہیں ہے روک لیں گے۔ جذباتی نہیں ہے مولا عباس کہ جذبات میں بہہ جائے، یہ معرفت کا پیکر ہے، حسین کی طرف نگاہ ہے، اگر اشارہ ہے تو تلوار چلے گی۔ اور دیکھ رہے ہیں جب میرا مولا نہیں چلا رہا ہے تو معرفت عباس یہ نہیں ہے کہ مولا سے پہلے تلوار نکال لے، معرفت مولا عباس یہ نہیں ہے۔ عزیزوں، یوں ہی صدیقہ طاہرہ نے انہیں اپنا بیٹا نہیں کہا۔ دیکھیں معاشرے میں
سگی اولاد اور سوتیلی اولاد میں فرق کیا جاتا ہے معاشرے کے اعتبار سے. اگر ہمیں تاریخ میں نہ ملتا نا کہ مولا عباس کی والدہ جناب ام البنین ہے تو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے کہ ان کی والدہ جناب ام البنین ہے یا صدیقہ طاہرہ ہے. یہ معیار ہے. سگے سوتیلے کا فرق ختم کر دینے کا نام ہے کربلا. اور اگر ہم سگے سگوں کا فرق ایجاد کر دیں پھر ہم کربلا والے نہیں ہیں. زبان سے کہہ دینا اور ہے میں کربلائی، عمل سے بتانا اور ہے کہ میں کربلائی. سب زہیر نہیں بن پائے. جس نے پل توڑ دیا پیچھے کا وہی زہیر بنے گا. ایک دروازہ کھول نہیں رکھا تھا کہ اگر یہاں کچھ نہیں بنا اپنا تو اس دروازے سے نکل آئیں گے. پل کو توڑ دیا، پیچھے جانے کا راستہ ہی نہیں. زوجہ کو کہا آزاد، مال راہ خدا میں لٹا دیا. غلام کو کہہ دیا تم بھی جاؤ. کیوں؟ کہا مجھے جو دولت ملی ہے میں تم کو شریک نہیں کروں گا. اس میں مال میں کر سکتا تھا، اس میں نہیں. سب زہیر نہیں ہو سکتے، سب حر ابن یزید ریاحی نہیں ہو سکتے. جنہوں نے سگے سوتیلے کا فرق ختم کیا وہی زہیر بنا، وہی حر بنے. اور جو نہ کر پایا ایک حر تو لگائے رکھا لیکن ملا بھی ساتھ میں رہا اور ہر ملت ابن کاہل اسدی بنا. کیوں؟ کردار سازی کا نام ہے کربلا. کربلا صرف زبان کا ذکر نہیں ہے. اور یقین جان لیجئے یہ تو اہل بیت کی عطا ہے کہ ہمیں آپ کو یہاں بیٹھنے مل گیا، ورنہ اس لائق نہیں ہے ہم اور آپ فرش عزا پر بیٹھے اپنے عمل کے اعتبار سے. ان کی عطا ہے کہ بیٹھا لیا. میں 2 اور 2 4 والی بات کرتا ہوں. سب سے پہلے میں خود کو کہتا ہوں، اس کے بعد دوسروں کو. ہم اس لائق نہیں ہے کہ فرش عزا پر بیٹھے. یہ تو کرم امام حسین ہے کہ آنے دیا. یہاں نہ آ پائے تو کہاں جائے گا بیچارہ. یہ کرم ہے اہل بیت کا. اب جب انہوں نے موقع دیا ہے تو ہمیں موقع کو گوانا نہیں ہے. ہمیں موقع کو گوانا نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی اب ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں بننا ہے ہمیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ بننا ہے ہمیں. یہ ہے شکرانے فرش عزا. عزیزو، معیار کربلا سے ملا. اور کربلا علامہ امینی سے پوچھا گیا کہ علامہ یہ بتائیے، لوگ جانتے تھے امام حسین نبی کے نواسے، رشتے کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، رشتہ ڈھکا چھپا تو تھا نہیں، کیوں امام حسین کو شہید کر دیا؟ علامہ امینی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لیکن غمگین جملہ کہا، کیونکہ کربلا سے پہلے ایک اس سے بڑا کام ہوا ہے جس میں پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا، لہذا کربلا کا واقعہ آسان ہو گیا. کہا کیا؟ کہا امام حسین کون؟ نبی کے نواسے نا، ڈائریکٹ اولاد نہیں ہے، نواسے ہیں. سیدہ کون؟ کہا نبی کی بیٹی. کہا جب ان کے در کو جلا دیا گیا جو ڈائریکٹ بیٹی تھی، امام حسین کا مرحلہ تو ان کے لیے بڑا آسان تھا. عزیزو، کربلا کا مجرم حقیقت میں کون ہے اس کو بھی پہچانیے گا. کربلا کا اصلی مجرم وہ ہے جس نے در سیدہ کو جلایا ہے. اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. کربلا کے واقعے کے حوالے سے جناب زینب، جملہ بہت قیمتی ہے، بہت کم بیان ہوتا ہے، میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. جناب زینب جب لاش حسین پر آئیں
تو جناب زینب نے کہا کہ میرا بھائی مقتول پیر ہے، پیر کے روز شہید کر دیا گیا میرا بھائی۔ تاریخی اعتبار سے دیکھیے کربلا یا سنیچر میں ہے یا جمعے میں ہے، ان دو دنوں میں سے ایک دن ہے۔ گوگل آپ کے پاس موجود ہے، ڈالیے گا، زیادہ تر سنیچر ورنہ جمعہ، جو بھی تاریخ کی حیثیت سے ثبت ہے۔ جناب زینب کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا یہ بھائی وہ بھائی ہے جسے پیر کے روز شہید کر دیا گیا۔ کربلا کا واقعہ تو یا جمعے میں ہوا یا سنیچر میں ہوا، پیر میں کیوں؟ جب تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، سقیفہ بنی ساعدہ پیر کے روز ہوا ہے۔ جب پیر کے روز ہوا ہے، امام حسین کی شہادت وہیں پر لکھ دی گئی تھی، انہی لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ اس لیے کربلا میں آخری جملہ یہ ہے، سید الشہداء آئے اور کہتے ہیں قتلنی فلان و فلان، مجھے فلاں اور فلاں نے قتل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا یزید کا رچا رچایا کھیل نہیں تھا، کربلا وہ تھا جو بڑے یزیدوں نے جس کی پلاننگ کی تھی اور سید الشہداء کو شہید کیا۔ عزیزو، امام حسین وہ ذات والا ہے، کربلا میں آئی، لیکن اس سے بڑا واقعہ جناب سیدہ کا ہے۔ در و دیوار کے درمیان جناب سیدہ آ جاتی ہے کہ آغا اصفہانی کہتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي خبر المسماری، مجھے نہیں پتا کہ کیل والی خبر کیا ہے، کیل کی خبر کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اشعار میں اصفہانی صاحب کہتے ہیں کیلوں کی خبر مجھے نہیں پتا۔ اصفہانی صاحب کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ کہا اشارہ وہی ہے، ایک دروازہ تھا، پرانی کیل چھوٹی کیل نہیں ہوتی تھی، کم سے کم 1 ذراع کی کیل ہوتی تھی جو دیوار میں پیوست ہوتی تھی، دروازے کو ٹیکے رکھتی تھی، دروازے کے وزن کو اٹھائے رکھتی تھی۔ جب جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آئی ہے نا، تو ان اشقیاء نے پیروں سے دروازے کو مارنا شروع کیا۔ جب دیکھا جناب سیدہ نے کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، تو ایک مرتبہ سیدہ نے اپنے وزن کو دروازے پر لگا دیا کہ اگر ٹوٹے بھی تو دیر سے ٹوٹے، لیکن قنفذ آگے بڑھا اور بھی 8 افراد آگے بڑھے، دروازے کو بڑی ہی شدت کے ساتھ دھکیلتے ہیں۔ ایک مرتبہ دروازہ دیوار سے مس ہوتا ہے، دیوار سے مس نہیں ہوتا۔ عزیزوں، درمیانے در و دیوار سیدہ تھی، سیدہ کے پہلو میں کیل لگتی ہے، جناب محسن کی شہادت۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آغا اصفہانی یہی کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ خبر مسمار کیا ہے، کیل کی خبر کیا ہے۔ عزیزو، کیل کی خبر یہ ہے، جب جناب سیدہ کو افاقہ ہوا، ایک مرتبہ گھر کی طرف دیکھا، کہا این ابو الحسن، ابو الحسن علی کہاں ہے؟ کہا ابھی ابھی مولا متقیان کے گردن میں رسی باندھ کر دربار کی جانب لے جایا گیا ہے۔ سیدہ کا پہلو شکستہ ہے نا، ایک زہرا ہے جن کا پہلو شکستہ ہے، محسن کی شہادت ہو گئی ہے، جناب زہرا کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ ایک مرتبہ چادر اٹھائی، فلاست خمارہا، چادر کو لپیٹا، مقنعے کو پہنا، دربار کی جانب فضہ کو بلایا، چند کنیزوں کو بلایا، بنی ہاشم کی چند عورتوں کو بلایا، درمیان میں دربار کی جانب چلی۔ کہاں؟ کہا ابو الحسن کو لے گئے ہیں۔ ارے علی کا سیدہ کے علاوہ کون ہے؟ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ 2 رکن تھے علی کے، ایک رکن رسول، دوسری رکن سیدہ۔ ایک رکن جا چکے ہیں، ایک رکن بچی ہے، لیکن ایسا رکن ہے جس کا پہلو شکستہ ہے، جسے ضرب لگی ہے۔
سیدہ جاتی ہے، ایک مرتبہ مسجد میں گئی، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سیدہ چادر کے نیچے بالوں کو بکھیر لے گی اور دعا کرے گی کہ علی کو نہ چھوڑنے والے مسمار ہو جائے۔ مسجد النبوی کی دیوار اٹھی، سلمان کہتے ہیں اتنی بلند ہوئی کہ ایک اونٹ گزر سکتا تھا۔ ارے لوگوں نے دیکھا سیدہ کی بد دعا اثر انداز ہو رہی ہے، علی کو چھوڑا، سیدہ صحیح سلامت لے کر آئی۔ میں کہوں گا اے زہرا آپ ابھی بچا لائی، بعد شہادت علی پر کون رحم کرے گا، علی کی حمایت کون کرے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے ادا فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام شیعیان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہمیں صحیح معنی میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام شرورات طاقت ہائے غیر مرئی و مرئی کو جو کہ اسلام کے خلاف اٹھ رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جنہیں اولاد عطا کی ہے پالنے والے ان کی اولاد کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں توفیق بندگی عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تمام مؤمن و مؤمنات جس ملک جس شہر جس لباس میں ہو پالنے والے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام بیمار کو شفائے عاجل و عاجل عطا فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم رضا علی ابن کرامت علی اور مرحومہ سیدہ بانو بنت یاور حسین اور جملہ مؤمن و مؤمنات کی روح کو ہدیہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین یا حسین۔